السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم میر تقی میر کی ایک غزل پر بات کریں گے۔ یہ غزل کافی مشہور ہے اور اس کا آخری شعر تو بہت ہی زیادہ بیان کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ نے کئی مرتبہ یہ شعر سنا بھی ہوگا۔ تو یہ شعر کیا ہے، یہ ہم آپ کو غزل کے آخر میں بتائیں گے۔ اس کا پہلا شعر ہے: جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تاجوری کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت، نوحہ گری کا مطلب ہوتا ہے رونا اور پیٹنا۔ میر صاحب نے یہ شعر بھی ظاہر ہے کہ دنیا کے حالات اور واقعات دیکھ کر اپنے مشاہدے کی بنا پر کہا، اور جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتلا چکے ہیں کہ یہ جو شعراء حضرات ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ دنیا کے جو مشاہدات ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو غور سے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان پر اشعار کہتے ہیں، ان کو نظم کر دیتے ہیں۔ میر صاحب نے بھی اس شعر میں یہی کچھ کہا ہے۔ تاجوری غالباً اس لیے استعمال کیا، ویسے تو تاجوری کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کے سر پر تاج ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، لیکن میر صاحب کا زمانہ واقعتاً بادشاہوں والا زمانہ تھا، اور ہندوستان عجیب قسم کی سیاسی اتھل پتھل سے گزر رہا تھا، تو ان کا تاجوری استعمال کرنا کوئی زیادہ حیرت کی بات نہیں ہے۔ فرماتے یہ ہیں کہ جب آدمی بادشاہ بن جاتا ہے، اس کے پاس اقتدار آ جاتا ہے، وہ تاجور ہو جاتا ہے، تو اس کے سر میں غرور بھر جاتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے پاس جو اقتدار ہے ویسا ہی اقتدار کل اس سے پہلے کسی کے پاس تھا۔ تو جب اس کا اقتدار نہیں رہا، جب وہ تاجور نہیں رہا، جب وہ بادشاہ نہیں رہا، جب وہ مختار کل نہیں رہا، تو پھر میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ لیکن وہ اس کو سوچتا نہیں ہے۔ تو فرماتے یہ ہے کہ جب سب کچھ چھن جاتا ہے تو اس کے بعد رونا پیٹنا شروع ہوتا ہے، اس کے غم میں، اس کے افسوس میں، اس کے سوگ میں۔ تو فرماتے وہ یہی ہیں کہ جب انسان کے پاس کسی بھی قسم کا اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو اس کے اوپر بہت زیادہ غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب جو کچھ میرے پاس ہے وہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اس کے پاس ہمیشہ رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کسی انسان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم دنوں کو انسانوں کے بیچ میں پھیرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہے کہ جو آج فقیر ہے وہ کل بادشاہ ہو سکتا ہے، اور جو آج بادشاہ ہے وہ کل فقیر ہو سکتا ہے۔ تو اس شعر کو آپ اس طرح سمجھیے کہ میر صاحب نے اس شعر میں ایک طرح سے نصیحت کی ہے، فہمائش کی ہے کہ بھئی آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر آج آپ کے پاس یہ اقتدار ہے تو کل نہیں بھی ہو سکتا، اور پھر آپ کا ازلی رونا پیٹنا شروع ہو جائے گا۔ اگلا شعر ہے: آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ آفاق جمع ہے افق کی، اور ایزن انگریزی میں کہہ لیجئے، اور اسباب کہتے ہیں سامان کو، اور سفری مسافر کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو اگر اس کا سیدھا سیدھا نثر آپ کریں تو اس کے معنی کچھ اور نکلتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں اس کی شرح کرنی ہے اور ہمیں بتانا یہ ہے کہ یہ آفاق سے کیا مراد ہے ان کی، اور کس کا اسباب لٹنا ہے، تو اس کو کائنات کی ہر چیز کے بارے میں کہا ہے کہ اپنے نقصان اور پہنچانے کے لیے ہی وہ اپنے آپ کو استعمال کرتی ہے۔ اب ہر سفری سے مراد ہر آدمی، ہر شخص جو زندہ ہے، اس کے بارے میں یہ بتایا ہے۔ تو کہتے وہ یہ ہیں کہ آفاق کی جو منزل ہے اس سے مراد آپ یہاں پر اس دنیا کی زندگی کو لے لیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی بھی سلامت ہو کر نہیں جاتا، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی انسان سفر کر رہا ہو اور اس کے پاس کچھ ساز و سامان بھی ہو، اور وہ ساز و سامان لٹ جائے، ختم ہو جائے، کوئی اس کو لے جائے۔ تو فرماتے یہ ہے کہ اگر انسان کو بالآخر نقصان اٹھانا ہی ہے، آخرت میں اس کے لیے نقصان ہے، تو اس کو اس کی اس لیے پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ایک ایسی منزل ہے کہ جس سے کوئی بھی سلامت نہیں گزرا۔ ابھی آپ کو بتایا کہ کائنات کی ہر چیز کے جو درپے نقصان بھی ہے، آزار بھی ہے، تو آپ جو کچھ کرتے ہیں یہاں پر وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے نقصان میں بھی جاتا ہے۔
تو اس میں کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے، ایک طرح کی فہمائش ہے جو میر صاحب نے اپنے شعر میں کر دی اور بتا دی. چونکہ اس کا ہمارے خیال میں اس شعر کا تعلق جس موڈ اور مزاج میں میر صاحب یہ غزل کہہ رہے تھے تو اس میں اگر آپ پہلے شعر سے ملا کر دیکھیے تو اس کے معنی بہت صاف ہو جاتے ہیں. اس کا تیسرا شعر ہے: زندہ میں بھی شہرت نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا. زندہ کا مطلب ہوتا ہے قید خانہ، جیل، ایک ایسی جگہ جہاں کسی کو بند کر دیا جائے. شورش کہتے ہیں بغاوت کو، لیکن یہاں پر آپ اس کو شدت کے معنوں میں استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور جنوں کہتے ہیں پاگل پن کو، سنگ پتھر کو کہتے ہیں، مداوا کہتے ہیں علاج کو، اور آشفتہ سری کہتے ہیں پاگل پن کو. اب اس شعر میں اگر آپ یہ دیکھیے تو میر صاحب نے کیا اچھی اور کیا خوبصورت بات کی ہے. بس اس میں ایک طرح سے انہوں نے اشارے کیے ہیں. زندہ میں بھی سے معلوم ہوتا ہے کہ شورش جنوں کے علاج کی اور ساری تدبیریں ہو چکی ہیں اور وہ ناکام رہی ہیں. اب شورش کے ساتھ آشفتہ سری کا لفظ بہت مناسب ہے، اور خود شورش اور جنوں میں رعایت مانوی ہے. یعنی لفظ سنگ جس آہنگ سے مصرے میں استعمال ہوا ہے وہ خود اشارے کرتا ہے کہ سر کو دھماکے کے ساتھ پتھر سے ٹکرانا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شورش جس کیا یعنی پتھر سے سر ٹکرانا یا پتھر کو سر پر دے مارنا، وہ خود علامت ہے جنوں کی شدت کی. کیونکہ پاگل پن میں انسان ایسے ہی کرتا ہے، یا تو اپنے سر پہ خود پتھر مار لیتا ہے، یا دوسرے اس کو پتھر مارتے ہیں، یا وہ اپنا سر پاگل پن میں پتھروں سے ٹکرانے لگتا ہے. اس لیے اس کو انہوں نے آشفتہ سری کہا ہے. بہت اچھا شعر ہے. آپ اس کو اگر مزید جو ہم نے اس کے معنی کرنے کی کوشش کی ہے اس کی روشنی میں پڑھیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا. شعر ہے کہ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا. اس میں وہیں دیکھو جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے بعض اوقات لوگوں کو شعر سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے. وہیں دیکھو سے مراد اس شعر میں میر صاحب اس سے مراد ہے وہیں دیکھتے رہیں. اور لپکا کہتے ہیں بہت زیادہ شوق کو یا کسی چیز کی انسان کو لت لگ جائے، عادت ہو جائے، ایک ایسی عادت جو کسی صورت ختم نہ ہو، جیسے شراب کی کسی کو، یا افیم کی، یا چرس کی، یا کسی بھی نشے کی، تو اس کو لپکا کہتے ہیں. اب لپکا سے برے معنوں میں نہیں ہے، انسان کو کسی ایسے کام کی بھی لت ہو سکتی ہے جسے لوگ برا سمجھتے ہوں لیکن وہ اچھا سمجھتا ہو. بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پر میں فی الحال بات نہیں کر رہے ہیں. تو اب بھی انہوں نے کہا کہ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو. فرماتے یہ ہے کہ ہمارا تو جہاں پر ایک مرتبہ محبت ہو گئی، ایک مرتبہ ہم کسی کے پیار میں ڈوب گئے، تو پھر ہم اسی طرف دیکھتے رہتے ہیں. اور یہ آئینہ ہے کہ جس کو پریشان نظری کا مطلب ہے ادھر ادھر دیکھنے کی عادت کسی کے اندر ہو. تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں ہے، ہمیں تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے جس طرف دیکھ لیا، جس سے پیار کر لیا، جس سے محبت کر لی، بس ہم اسی کو دیکھتے رہتے ہیں. تو عجیب و غریب شعر ہے. آئینے کی مشہور پریشان نظری ہے، تو سادہ ہے ایسوں کو نہ دیدار دیا کر. یہ غالباً آتش کا شعر ہے یا بیدل کا شعر ہے، ہمیں اچھی طرح کوئی یاد نہیں ہے اس وقت، لیکن بہرحال یہ ایک شعر ہے. اسی طرح ایک شعر شاہ نصیر کا بھی ہے، آئینوں کو ہے پریشان وقت دیکھو. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئینے کی طرح نہیں کہ جو دیکھتا ہے وہی دکھا دیتا ہے، طرح طرح کی صورتیں دیکھتا ہے اور ہر صورت کے اوپر فدا ہو جاتا ہے. تو ہم تو ایسے ہیں کہ ہم نے تو اپنے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو. یہ آئینہ ہے جس کو لپکا ہے پریشان نظری کا، جو نئی نئی صورتیں دیکھتا رہتا ہے. تو ہمارے یہاں ایسا ہے نہیں. اگلا شعر ہے: صد موسم گل ہم کو تہے بال ہی گزرے، مقدور نہ دیکھا کبھو بے بالو پری کا. صد کا مطلب ہوتا ہے 100، موسم گل بہار کا موسم سمجھ لیجئے. تہ کا مطلب نیچے ہونا، تہ بال بالوں کے نیچے،
مقدور کا مطلب ہوتا ہے قسمت، مقدر، یا جو کچھ انسان حاصل کر لے اس کو کبو کہتے ہیں. کبھی کو پرانی اردو ہے. بے بال و پری، جس کے نہ بال ہوں اور نہ جس کے پر ہوں، پرندے سے مناسبت کرتے ہوئے یہ بات کی. عجیب و غریب شعر ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ بے بال و پری سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالوں پر واقعی کسی نے نوچ دیے ہیں، کیونکہ پہلے مصرے میں ذرا آپ غور کیجئے تو تہ بال کہا ہے. یعنی اگر بالکل ہی بے بالوں پر ہوتے تو تہ بال نہ کہتے، اس کا مطلب ہے بال تھے. لہذا بے بال و پری جسمانی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر پرندہ ہے یا کوئی جو کچھ بھی ہے جس کے بال اور پر ہوتے ہیں تو جسمانی طور پر اس کے سارے بالوں پر نوچے ہوئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کی ذہنی اور روحانی بیچارگی اس کو کہا جا سکتا ہے. یعنی افسردگی کا یہ عالم ہے کہ بالوں پر رکھتے ہوئے بھی خود کو بے بالوں پر سمجھا، اور اس بے بالوں پری کا مقدور آزمانے کی ہمت نہیں ہوئی اور اس کا موقع ہی نہیں ملا. تو اگر موسم گل میں یہ سمجھ لیجئے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر تہو بال کے معنی اڑتا ہوا بھی فرض کریں تو مراد یہ ہوئی کہ صد موسم گل ہم کو آوارہ گردی ہی میں گزرے اور بے بالوں پر ہو کر بیٹھنا نصیب نہیں ہوا. تو بے بالوں پر کے مطلب بازوؤں میں سر چھپائے ہوئے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے خود کو بے بالوں پر سمجھا. لیکن بے بالوں پری کا جیسا بھی ہم نے بتایا وہ جسمانی تعلق نہیں ہے، بلکہ میر نے جو اس کو کہا ہے بے بالوں پری، تو یہاں سے وہ ایک طرح سے روحانی یا ذہنی کیفیت کو آپ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اس شعر میں بیان کیا ہے. اب اس کا وہ شعر ہے آخری جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، جو کہ بہت مشہور ہے. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہے شیشہ گری کا. کام کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو بیل بوٹے بنائے جاتے ہیں یا اس کو مزین کیا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اس کے آفاق قدرت کو سمجھ لیجئے. کارگہ کہتے ہیں کام کرنے کی جگہ کو، شیشہ گری شیشہ کے کام کرنے کو کہتے ہیں. تو اب اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ لے سانس بھی آہستہ. اب اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے شیشے کی چیزیں بنتی ہوئی دیکھی ہیں تو اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک نلکی ہوتی ہے جو کہ پگھلے ہوئے شیشے میں ڈال دی جاتی ہے اور ادھر سے ایک آدمی پھونک مارتا ہے اور اس طرح مختلف شکلیں بن جاتی ہیں. تو اور پھر آپ نے دیکھا ہو کہ زور کی ہوا چلے تو شیشے کی چیزیں گر کے یا آپس میں ٹکرا کر ٹوٹ بھی جاتی ہیں. تو جو آفاق کی کارگاہ شیشہ گری ہے، یعنی یہ جو دنیا ہے اس میں ایسے نازک نازک کام ہوتے ہیں کہ تیز سانس بھی ان کے لیے زور کی ہوا کو حکم رکھتی ہے. اب آپ اس میں دیکھیے دم قدم میں بھی ایک لطف ہے، یعنی دونوں چیزیں بھی لے سانس بھی آہستہ کے برابر اہمیت رکھتی ہیں. شعر کا مفہوم یہ ہے کہ صاحب نظر کائنات کو دیکھتا ہے، یعنی جو سمجھدار ہے، عقل مند ہے، اس کی رنگا رنگی، اس کی نزاکتوں کو دیکھ کر حیرت میں آ جاتا ہے. ہر چیز ایک انتظام سے چل رہی ہے، کہیں پر کوئی انتشار نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی چیزیں آپس میں ٹکرا نہیں رہی ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی نازک اور پیچیدہ کارخانہ ہے. یعنی جو اس میں انگریزی میں کہہ لیجیے کہ جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. اور صاحب نظر جو ہے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر زور کی سانس بھی دی تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یا شاید یہ سب کچھ ایک خواب ہے جو ذرا سے اشارے پر ختم ہو سکتا ہے. تو اس کو اگر آپ ایک صاحب نظر کی حیثیت سے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا شعر محسوس ہوگا. تو اس کے معنی جو ہیں وہ اگر ہم اس کو تھوڑا سی دیر میں اس کو اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو اس کے معنی صرف یہی نکلتے ہیں کہ جو صاحب نظر لوگ ہیں وہ جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو اس کے کارخانے کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں. جس طرح آپ کے سامنے سورج چاند ستاروں کی مثال ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے مختلف مخصوص راستوں پر چلا جا رہا ہے، اور اگر ذرا بھی کوئی دائیں بائیں ہو جائے تو یہ ساری کائنات درہم برہم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے. تو اسی کو میر نے اپنے اس شعر میں کہنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی آپ یہاں بہت ہی ایسے یعنی چلتے ہیں کہ جیسے وہ انسان اپنی سانس روک کر چل رہا ہو کہ اس کے ارد گرد جو چیزیں ہیں وہ کہیں ختم اور برباد نہ ہو جائیں. تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی اس غزل کے
مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ مطالب تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو میر والا سلسلہ پسند آ رہا ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور اگر آپ سے ہو سکے تو ہمارے چینل کو کم از کم لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کیجیے، کیونکہ یہ واحد چینل ہے جو آپ کو بہت ہی آسان ترین لفظوں میں اردو اور ہندی میں اساتذہ کا کلام سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اب دیجیے اجازت۔ آپ سے انشاءاللہ میر یا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔